آپ جانتے ہیں کہ پاناما سے اقامہ کیا ہوا، یعنی اصل کیس پاناما کا تھا اور سزا اقامہ میں ہو گئی، جو کہ اس کیس کا کہیں اس کا ذکر نہیں تھا اور اقامہ لے آیا گیا اس لیے کہ پاناما میں میاں نواز شریف کا دور دور تک نام نہیں تھا، اور پھر جس طریقے سے اس کو گند اچھالا گیا اس کے نتیجے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک جو جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی، ان کا بیان اس زمانے میں چلا اور آپ نے دیکھا سچ کو آنچ نہیں، یہ 10 سال گزر جائیں 20 سال گزر جائیں سچ اونٹ کے آتا ہے، اور جو بات من گھڑت اور جھوٹی ہوتی ہے وہ بھی چھپ نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے آپ نے پھر دیکھا نیشنل کرائمز ایجنسی جو برطانیہ کی ایک مشہور زمانہ ایجنسی ہے کرمنل انویسٹیگیشن کی، اس کو عمران نیازی اور ان کے حواریوں نے ہزاروں کاغذات دیے اور 2 سال اس کی تحقیقات ہوتی رہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت رکھی اور مجھ خطا کار کی عزت رکھی۔ اب آپ نے دیکھا ڈیلی میل بغیر کسی تفصیل کے پچھلے 48-72 گھنٹوں میں یہ بہت ٹیلی ویژن پر اخبارات کی زینت بنا رہا ہے، تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے، جس میں کیا نام تھا، شہزاد اکبر صاحب اور دوسرے لوگ شامل تھے، کتنی یعنی ایک ہارٹ لیس اپروچ تھی ان کی۔ یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ اس طرح پاکستان، ان کی تو بدنامی ہوگی شہباز شریف کی، شریف خاندان کی، نواز شریف کی، لیکن پاکستان کی جو بدنامی اس میں پنہاں تھی ان کو علم تھا اس کا، لیکن وہ ایک پتھر دل کی طرح وہ اس سوچ کے حامل تھے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچتا ہے کوئی بات نہیں، یہ شریف خاندان کو پوری طرح دنیا میں رسوا کرو۔ اور مقصد اس کا کیا تھا کہ ڈیفڈ جو کہ برطانیہ کا ادارہ ہے جس نے 2008 سے لے کے 2018 تک کچھ 600 ملین پاؤنڈ جو پاکستان میں اس کی جو زیادہ رقوم پنجاب میں آئی تھی، وہ الحمدللہ بڑے شفاف طریقے سے اس کو خرچا گیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں پاؤنڈ یہ اپنا شہباز شریف کے بچے لے گئے اور اس کو پھر لانڈر کیا، یہ آرٹیکل کا حصہ ہے۔ اور پھر اسی آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ شہزاد اکبر نے ان کو پاکستان کی جیلوں کی سیر کرائی، اس کو ڈیوڈ روز کو، اور اس کو ملوایا جن لوگوں کو بیچاروں کو گرفتار کیا ہوا تھا، جن کے بچے دن رات رولتے پھرتے تھے، اور پھر یہ سٹوری چھاپی گئی۔ اور پھر یہ 16 یا 14 جولائی 2019 کی بات ہے، اور اسی دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یلغار تھی پی ٹی آئی کے وزراء کی عمران نیازی کے حکم پر، اور وہ لگے ہوئے تھے کہ دیکھو جی یہ چور ڈاکو کھا گئے پاکستان کا پیسہ، یہ ڈیفٹ۔ اتوار کا دن تھا اور چھٹی تھی۔ ڈیفٹ جو برطانیہ کا سرکاری ادارہ ہے، برطانوی حکومت نے وضاحت دی اسی دن کہ یہ بات غلط ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ عمران نیازی کے پورے پریشر کے اوپر اور بھی اس میں لوگ شامل تھے کہ ڈیفٹ کی اس وضاحت کو 6 گھنٹے اس کو مؤخر کروایا گیا کہ بھئی یہ ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں، اس کو پہلے تو کہا کہ اس کو نہ دیں، مگر وہ سرکاری برطانوی حکومت کی کلیریفیکیشن تھی۔ آگے چلتے ہیں، فاسٹ اس کو سپیڈ کرتے ہیں، اور
اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پاکستان کی جگہسائی ہوئی، رسوائی ہوئی، اور یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان میں ایڈ گرانٹ یہ مت بھیجو، وہاں پر چور ڈاکو بیٹھے ہیں، وہ کھا جائیں گے آپ کی یہ رقوم۔ برٹش ٹیکس پیئر، پھر اس زمانے میں جو برٹش ہوم سیکرٹری تھی پریٹی پٹیل، ان کا اسی آرٹیکل میں ڈیوڈ روز نے ان کا اسٹیٹمنٹ لیا ہوا ہے کہ اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اب میں نے اس کے بعد اعلان کیا کہ میں ان کے خلاف جاؤں گا عدالت میں۔ چنانچہ میں نے لیگل نوٹس دیا، جو کہ برطانیہ کا قانون کا ایک یہ حصہ ہے کہ پہلے آپ کو لیگل نوٹس دینا پڑتا ہے۔ فاسٹ ٹریک 3 سال میں نے جب دیا نوٹس، 3 سال اس کو وہ لیت و لال سے کام لیتا رہا، یہ ڈیلی میل، کئی ایڈجرنمنٹ لی، کئی، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی بے پایہ فضل و کرم سے میں تو اس لائق نہیں ہوں۔ کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر ایک غیر مشروط انکنڈیشنل معافی مانگی ڈیلی میل نے، اور وہ آپ ٹی وی کے وہ دیکھ لیں، وہ جو ان کی کلپس ہیں شہزاد اکبر صاحب کی، میرے پاس تو اتنا مواد ہے، یہ تو 20% ہے۔ انہوں نے کہا اینکر نے کہ بار آپ دیں گے ان کو سب کچھ، میں برطانیہ حوالے کروں گا، میں خود وہاں پر میں یہ ہر چیز پیش کروں گا۔ تو 3 سال کس بات کے لگے؟ پہلے کہا کہ جناب یہ کووڈ آ گیا ہے، اس سے پہلے کہا کہ ڈیوڈ روز چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور وہ آئیں گے تو جواب دیں گے عدالت میں، اس کی ایڈجرنمنٹ لی، پھر کووڈ آ گیا۔ بھائی کووڈ آ گیا، کیا یعنی اس سے بڑا اور کیا ایک بہانہ ہو سکتا ہے بھونڈا کہ بھائی کووڈ آ گیا؟ آپ نے تو ڈاکومنٹ دینے تھے ان کو، مشاورت آپ زوم سے کر سکتے تھے۔ کووڈ نے تو دنیا کو زوم پر میٹنگز، کانفرنسز اور مشاورت کا طریقہ سکھا دیا، حتیٰ کہ یونیورسٹیاں اور کالجز میں بھی تھرو ریموٹ کنٹرول ایجوکیشن ہوتی تھی۔ تو انہوں نے بار بار کووڈ کا بہانہ بنایا کہ ہم نے پاکستان جانا ہے۔ پاکستان آپ نے کیا لگاٹے لینے جانا ہے؟ آپ کو ہر چیز مہیا ہے، آپ کو واٹس ایپ پر، آپ کو ای میل کے ذریعے، آپ کو زوم کے ذریعے ہر چیز مہیا ہے۔ وہ بہانے تھے کہ تاخیر کی جائے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 سال بعد انہوں نے معافی مانگی۔ معافی مجھ سے نہیں مانگی، یہ آپ سے معافی مانگی، آپ سب سے۔ باخدا میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے معافی مانگی ہے، ان ماؤں اور بچوں سے جن کے لیے یہ پروگرام تھا مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر، ان بچوں سے جو اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ پرائمری ایجوکیشن میں پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں، بلوچستان میں، اور 600 ملین پاؤنڈ آیا جس طرح میں نے آپ کو عرض کی۔ تو یہ معافی ان لاکھوں ماؤں اور بچوں سے مانگی، انہوں نے ان بیواؤں اور یتیموں سے مانگی، اور پاکستان کا نام بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 چاند لگائے۔ میری وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو حقیر خدمت تھی وہ سامنے آ گئی، اور انہوں نے بالآخر معافی مانگی، اور یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ اور دوسری طرف کیا ہوا؟ یہ شومی قسمت دیکھیں، یعنی کوئی نہیں چاہے، کتنا بھی کوئی بدترین مخالف ہو، کوئی چاہے گا کہ پاکستان یعنی جنونلی ڈیمیج ہو جائے۔ یہ جو سعودی عرب کے جو ہز رائل ہائنس جو ہمارے وہاں پر پرائم منسٹر ہیں سعودی عرب کے، پرنس محمد بن سلمان اور کراؤن پرنس، انہوں نے جو ہماری اطلاع ایک ہی گھڑی بنوائی تھی جس میں خانہ کعبہ کا ماڈل تھا، خانہ کعبہ کا ماڈل تھا، اور وہ گھڑی عطیہ کے طور پر دی تھی پاکستان کے عوام کی عزت کے لیے۔ یہ عمران نیازی نہیں، 22 کروڑ عوام کی عزت کے لیے۔ جس طرح مجھے بھی تحفے ملے ہیں بڑے، وہ میں نے یہاں پر اس کی ایگزیبیشن ہے اوپر، آپ جا کے دیکھ لیں۔ تو خانہ کعبہ کا ماڈل ہو تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہم مسلمان ہیں، وہ چاہے جو مرضی ہم اپنی نجی زندگی میں کریں، لیکن وہ
ناموس رسالت پر کٹ مرتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کی حرمت اور عزت پر وہ کٹ مرتے ہیں. یہ جو ایک انتہائی ایک گھٹیا حرکت کی، گھٹیا ترین، کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچ کر پاکستان کو عمران نیازی نے سرعام اس کو نیلام کیا، بدنام کیا. اس سے بڑی اور کوئی کبھی حرکت ہو نہیں سکتی. اور یہ آج روزے روشنی کی طرح بات یہاں ہے، اس کو کوئی اب اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ گھڑی بیچی گئی. وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا جس نے کہا کہ ہاں جی میں نے $2 ملین میں یہ گھڑی خریدی تھی. اور وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا، اس کا بیان، جس نے کہا کہ یہ رسید جعلی ہے، نام میری یہ ہینڈ رائٹنگ ہے. جو یہاں پر اسلام آباد میں جو جھوٹی ایک رسید انہوں نے ایک بالکل فراڈ کیا. میں نے اس لیے بات آج چند ماہ پہلے فراڈی کا لفظ استعمال میں کبھی نہیں کرتا، لیکن یہ ایک فراڈ کیا. اور اب وہ دکاندار نے کہہ دیا کہ یہ رسید بھی جعلی ہے، نہ میری یہ سگنیچرز ہیں، نہ میری یہ اپنا لکھائی ہے. چلو لکھائی ہو بھی جائے تو بعض کو لکھائی کے اوپر دکاندار وہ سائن کر دے، انہوں نے کہا میرے سگنیچرز بھی جعلی ہیں. تو میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک مقام ہے. ایک ایسا مقام ہے کہ ہمیں پوری طور پر اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ایک ایسے شخص نے پاکستان کو، ہماری جو معیشت ہے اس کو تباہ کیا، ہمارے خارجی تعلقات کو برباد کیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنا تحکمانہ انداز میں حکومت کی. اور جو ہمارے جو بہترین ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان سے تعلقات کو اپنا بالکل زیرو پر لے آئے، اور دن رات جھوٹ بولا، دن رات اپنا ایسی لغو گوئی کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور اس کے اوپر ابھی چند دن پہلے کہا کہ یہ شہباز شریف نے کیا تھا نا، اس نے لندن میں پاکستان کے عوام پتہ نہیں روب ڈالنے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے. اب اس کو پتہ لگے گا لندن کی یہ عدالت ہے. واقعی اس نے اس حد تک بات درست تھی کہ لندن کی عدالت ہے جہاں پر برطانیہ کے جو رؤسا جو ہیں ان کے بچے، ان کو بھی جرمانے ہوئے ہیں، وہ بھی ان عدالتوں میں پیش ہوئی ہے. وہ عدالتیں ہیں برطانیہ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پاکستان کی لاج رکھی، پاکستان کی عزت رکھی. اس وقت آپ میں سے بعض لوگوں نے یہ تنزیہ کہا کہ شہباز شریف نے بڑک تو لگا دی کہ میں جاؤں گا عدالت میں، دیکھتے ہیں کب جاتا ہے. پر جب میں چلا گیا تو پھر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا. تو نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے. ڈیلی میل نے پوری قوم سے معافی مانگ لی ہے، اور وہ آرٹیکل کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا ہٹا دیا ہے. اور کل جو اتوار تھی انہوں نے اپنے اخبار میں، جو کہ 10 لاکھ اس کی ہوتی ہے اشاعت اس کے ڈیلی 1 ملین، اس میں سیکنڈ یا تھرڈ پیج پہ وہ معافی نامہ اس میں شائع کیا ہے. یہ ہے وہ رویداد ڈیلی میل کی. اب آپ بتائیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں کی یہ یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. وہ یہ عمران خان، اس کے حواری، جنہوں نے نواز شریف اور میرے بغض میں اور غصے میں انہوں نے پورے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ڈونرز کو پیغام دیا کہ دھیلا نہ دینا پاکستان کو، یہاں پر سب کھایا جاتا ہے. اور پاکستان کو کس بدترین طریقے سے اس نے پاکستان کو بدنام کیا. آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں کہ اس نے کرم کیا پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کے جو عزت پر جو ایک بہت کاری ضرب لگانے کی ایک جو بہت بڑی سازش کی گئی تھی، خدا نے اس کو اپنا فضل کر دیا اور کرم کر دیا. اور پھر فائنینشیل ٹائم میں ان کے بارے میں جو سٹوری چھپی جس میں بتایا گیا کہ اپنا ان کے شوکت خانم کے لیے وہاں پر پیسہ جمع کیا گیا، وہ فنڈ اکٹھا کیا گیا، اس کو انہوں نے ملینز آف ڈالرز انہوں نے لیے اور اپنے سیاست کے اوپر خرچ کر دیے. کس طریقے سے آپ جانتے ہیں
کہ خواتین کو اس نے بے گناہ گرفتار کروایا. مریم نواز کو گرفتار کروایا میرے سامنے, وہاں پر کوٹلکھپت ہسپتال میں, کوٹلکھپت جیل میں, وہاں پر نواز شریف صاحب قید تھے. وہاں پر مریم بیٹی ان کو ملنے آئی ہوئی تھی, وہاں پر ان کو باہر گاڑیاں آئیں, گرفتار کر کے لے گئی. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو کلین چٹ مل گئی. آپ کو شرم نہیں آئی, کچھ خیال نہ آیا کہ آپ نے بیٹیوں کو, قوم کی بیٹیوں کو اس طرح رسوا کرنے کی کوشش کی. اسی طرح زرداری صاحب کی بہن فریال صاحبہ کو عید کی رات آپ نے گرفتار کر لیا. اپنی بہن آپ نے ان کو NRO دلوا دیا. میں ہوتا تو کبھی ان کی بہن کو گرفتار کبھی نہ کرتا. مائیں اور بہنیں سب کی سانجی ہوتی ہیں, لیکن اپنی بہن کو اپنا جس نے ایک جرم کیا تھا اپنا ڈکلیئر نہیں کیا, مس ڈکلیریشن کی, وہ مرتکب ہوئی. دبئی میں اور امریکہ میں ان کی پراپرٹیاں پکڑی گئی, کئی سال اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, اور پھر ایمنسٹی سے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا, FBI سے ان کو سہولت دلوائی, NRO دلوایا. یہ ڈبل سٹینڈرڈز, اس طرح پاکستان کو انہوں نے برباد کیا, پاکستان کی معیشت کو. اور معیشت کا حال آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت اس وقت ہچکولے لے رہی تھی جب ہم نے 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا مخلوط حکومت کی پرائم منسٹر کے طور پر, اور کس طرح ہم نے ایڑیاں رگڑی. سچی بات بتاتا ہوں, اپنا IMF کے آگے, کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. IMF کا یہ کہنا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں, اس سے بدل جاتے ہیں, یو ڈونٹ آنر یور کمٹمنٹس, تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے گارنٹیز لی, تب جا کر IMF کا پروگرام جو ہے وہ اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا, اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایک سیریس ڈیفالٹ کی صورتحال سے بچا لیا. یقیناً ہمیں مہنگائی, جو تیل اور ان کی قیمتیں تھی پیٹرول کی, جو عمران نیازی نے روکی ہوئی تھیں آرٹیفیشل طور پر. بھئی دنیا میں تیل کی قیمتیں دن رات آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں, $100 سے $120 تک پہنچ گیا تھا. اور یہ آخری دنوں میں جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے شاید کامیاب ہو جائے, تو انہوں نے ایک کانٹوں بھرا جال اس نے پھینکا تاکہ آنے والی حکومت جو ہے اس جال میں پھنس جائے, جو کہ جس میں وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے وہ ساری کی ساری جو پاس ہونی تھی پاس نہیں کی, نہ ان کے پاس فنڈز تھے, نہ کابینہ سے, نہ کسی سے نہیں انہوں نے ان کو منظور کروایا. اور پھر جب ہمیں یہ تو سر مڑاتے اولے پڑے, ہمیں یہ چیزیں اپنا نہ چاہتے ہوئے بڑی بہت ہمیں تکلیف تھی. میاں نواز شریف کو, پوری کولیشن کے اپنا جو ہیڈز ان کو, گورنمنٹ کو, کہ ہمیں بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں عام آدمی کو یہ پاس آن کرنا پڑ رہا ہے, مہنگائی کا بوجھ, مگر مجبوری تھی. اور اس میں ہم نے اپنا سیاسی جو ہمارا جو اثاثہ ہے اس کو ہم نے بہت اس کو اپنا کنزیوم کروایا. ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم جناب نہ بڑھاتے اور کہتے واہ واہ کرواتے, لیکن ایک طرف ملک پاکستان تھا, اسٹیٹ تھی, اور دوسری طرف سیاست تھی. تو ہم نے اپنے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا. یہ حقیقت ہے بالکل, وغیرہ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے دوائیاں مفت دی, ہم نے اس ملک کے اندر کھاد جو ہے وہ آدھی جو قیمت جو تھی سبسڈائز کیا, اربوں روپے کھاد دی سستی, آٹا سستا دیا, چینی اس زمانے میں 2018 میں 52 روپے کلو تھی. تو پھر ہمیں کیا مجبوری تھی کہ ہمیں یہ پھر مہنگائی کا ایک جو طوفان تھا ہمیں آگے. IMF مشکل کس رہا تھا اور ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے. ہم نے اپنے سال میں برباد کی ہیں, اور یہ اجتماعی خودکشی ہوئی ہے. اس میں سب شامل ہیں, حکومتیں بھی شامل ہیں, اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی شامل ہے. ابھی آپ ریکوٹیک کو دیکھ لیں,
یہاں پر بیان کروں تو آپ کا سر چھت کو جا لگے گا. ہوش ربا وہ حقائق ہیں کہ ایک کلو تانبا نے نکلا اور پاکستان اربوں خربوں جو ہے کھو چکا ہے. یہ قومیں اس طرح قومیں تو بنتی ہیں مسلسل محنت، امانت اور دیانت سے، خون پسینہ بہانے سے. وہ آپ 2014 سے لے کے 18 تک جب 14,000 میگا واٹ بجلی کے ایل این جی سے چلنے تھے اور وہ چلے، 3 چلے، چوتھا آج بھی وہ چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو بعد اس کو ٹھپ کر دیا اور پتہ نہیں 40-50 ارب روپے کہ یہ گیس کے منصوبے لگائے جو کہ سستی گیس پاکستان سکتے کیے. وہ تو گیس آ رہی ہے. جب سستی ترین گیس یہ خواب خرگوش میں محفوظ یہ الزامات میں ان میں لگے ہوئے تھے. ڈیلی میل بھجوانا ہے، این سی او کو پلندہ بھجوانا ہے، مریم نواز کو اریسٹ کرنا ہے، نواز شریف کو جیل میں بھجوانا ہے، احسن اقبال کو جیل میں بھجوانا ہے، ان کو آصف زرداری صاحب کی بہن کو جیل میں بھجوانا ہے، سعد رفیق کو، اپنے شاہد عباسی صاحب کو، رانا ثناء اللہ کو. کل ان کی بریت ہوئی الحمدللہ. اب جو لوگ قسمیں کھاتے تھے، قسمیں، توبہ توبہ توبہ، قرآن کی قسمیں اسمبلی کے فلور پہ اٹھائیں. خود پروسیکیوشن نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کیس نہیں، اور وہ اللہ بھلا کرے کہ نواز شریف کی ہم نے لیڈرشپ میں لاہور میں جو لگایا تھا سمارٹ سٹی، وہاں سے ثبوت ملا کہ راوی کے جب رانا صاحب کی گاڑی آئی تو انہوں نے کہا نہیں کہ وہاں سے اتنے وہ ثبوت ملا، وہ ساری کی ساری وہ ریل سامنے آ گئی، وہ ویڈیو سامنے آ گئی. سب فراڈ تھا، جھوٹ تھا بالکل. تو 4 سال جھوٹ، بکس، انات، وکٹمائزیشن، دن رات ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، ان کو نہیں چھوڑنا، اور پورے وسائل، پوری قوت استعمال کی جا رہی تھی. کاش کے سے آدھی قوت ادھر معاش پہ بھی لگا دیتے، پاکستان کی عوام کی، غریب عوام کی ترقی کے اوپر لگا دیتے. الحمدللہ ہماری حکومت آئی. جس جوگے ہم ہیں وہ سن لیں میری بات، کوئی بڑی بات نہیں کرتے. سیلاب نے تباہی مچائی، 70 ارب روپیہ وفاق نے الحمدللہ ان سیلاب زدہ لوگوں کے لیے مہیا کیا. 70 ارب روپیہ. یہ تو ہے صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، لیکن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے ذریعے جن کو احسن اقبال صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اربوں روپے کے جناب فوڈ پیکٹس، پانی، کمبل اور یہ ٹینٹس، جی ماسکیٹو نیٹس، اربوں روپے کے یہ مہیا کیے. صوبوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا اپنا، صوبہ سندھ نے حصہ ڈالا، صوبہ بلوچستان میں. اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اس سیلاب میں، اپنے کوئی تقریباً ملا کر کچھ 40 کروڑ روپیہ وفاق نے وہ ان کے کمپنسیشن دی ہے. کوئی چلا جائے تو 10 لاکھ روپے، کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی. ابھی بہت بڑا چیلنج سامنے ہے، گھر بننے ہیں، سردیاں آ چکی ہیں، وہ بیچارے باخدا اپنا شدید سردی میں بلوچستان کے چنگلاق پہاڑوں پہ ٹھٹر رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. میں آپ کو اپنا جو دل کا دکھڑا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ابھی ایک اپنا خدا کے بندے نے 100 گھر آپ نے دیکھا، بہت شاندار گاؤں بنایا ہے وہاں پر ٹانک میں. وہاں پر اپنا 2 کمرے ہیں، ساتھ ایک ٹوائلٹ ہے، ایک کچنٹ ہے، ایک چھوٹا اسکول ہے، ایک اپنا وہاں پر میڈیکل فیسلٹی بھی ہے. اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں گاؤں ہم نے بنانے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ. ہمت ہارنے کی کوئی بات نہیں، لیکن دن رات الزامات لگانا، دن رات کہنا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے تباہی و بربادی کر دی، اس کا حساب دینا قوم کو کہ آپ نے پہلے چینی بیچی اور چینی کے جو ایکسپورٹرز تھے اور ان کے ملوں کو آپ نے اربوں خربوں کا فائدہ دیا. اس کو 7 سبسڈی بھی دی، $7 جو ہے وہ بھی روپے کے مقابلے میں اپریشیٹ کر رہا تھا. وہ ایک ونڈ فال ان کی جیب میں آیا کہ اگر لیٹ سے میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک 100 روپے کا ڈالر تھا، اگر 110 روپے ہوا تو چینی ایکسپورٹ ہوتی 10 روپے بھی جیب میں جو ایڈیشنل، اور ساتھ سبسڈی بھی جیب میں. یہ اس طرح کے پھر چینی بعد میں امپورٹ کی گئی.
گندم منجوائی، گندم بعد میں امپورٹ کی گئی. یہ اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں. اور آپ کہتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب یہ ان کو لاتے کیوں نہیں؟ بھئی ہم بالکل جو قانون کا راستہ اسی کو ہم نے اپنایا ہے. ہمیں اس وقت غریب عوام کی روٹی دال اس کی دوائی کا انتظام کرنا ہے، سیلاب زدگان کے لیے انتظام کرنا. ابھی آج میں نے جو پاکستان کے اندر جو یورپی ممالک اور برادر ممالک کی جو سفراء ان کو میں نے آج بلایا اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ان سے میں نے میٹنگ کی، ان کو بتایا. لیکن انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی تمام تر مشکلات جو ہم نے صحیح ہیں برداشت کی ہیں، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی ہم نے 1800 ارب روپے کا کسان پیکج دیا ہے. وہ میں صرف میں آپ کو پاس ریفرنس کے طور پر بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کی علیحدہ بات ہوگی. اور اس طریقے سے ہم نے آپ کو یاد ہے کہ جب اپنا کے پی میں آٹے کے لیے وہ نہیں کر رہے تو میں نے وہاں پر پھر جو ہمارا یہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے ہم نے وہاں پر آٹے کا انتظام کروایا، چینی کا انتظام کروایا کے پی میں. اور اس طرح کے بے شمار جو اقدامات، اور پھر جو باہر کے ممالک نے ہماری مدد کی. لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے، ہمیں کھربوں چاہیے اس سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے. 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت وہ سیلاب کی جو زدہ ہیں وہ سردیوں سے ٹٹر رہے ہیں بالکل. اس لیے ہمیں اس چاروں طرف ہمیں ایک چیلنج کا مقابلہ ہے، اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور کوشش الحمدللہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہماری مدد کرے گا. لیکن ہر روز ایک نیا آ جاتا ہے جناب، شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرے. پاکستان اللہ تعالیٰ نے چاہے آپ کی دعاؤں سے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دعاؤں سے انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا. آپ چاہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، آپ چاہتے تھے. آپ نے وہ حرکتیں کی جو کسی نے سوچی بھی نہیں تھی. اپنی بہن کو آپ نے نعرہ دلوایا اور باقی سب کو چور ڈاکو آپ نے کہا. آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے محترم جو صحافی برادر بھائی بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کے حوالے سے یہ میں ابتدائیاً یہ باتیں کرنا تھا، اس میں معیشت کی بات ہوئی ہے. یہ ڈار صاحب اس کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر آپ کی جو سوالات ہیں اس بارے میں انشاءاللہ پھر آپ سے مزید اس میں گفتگو ہوگی. ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی نے جو سب سے بڑا فراڈ کیا قوم کے ساتھ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے. سب سے بڑا فراڈ ہے، وہ 50 ارب روپے کا وہ فراڈ ہے. کابینہ نے نہ وہ کاغذ دیکھا، اور یہ سیکٹری کابینہ نے ہمیں بتایا کہ جی یہ کاغذ لفافہ بند تھا، بند لفافہ کھولا نہیں گیا. 2-3 وزراء نے اعتراض کیا کہ یہ اس کھولیں. کابینہ کسی چیز کو دیکھتی نہیں ہے تو ہم فیصلہ کس بات کا دیں؟ اور ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مصطفیٰ امپیکس کی روشنی میں کہ ہر فیصلہ وہ کابینہ کا فیصلہ ہوگا، وہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہوگا. یعنی انڈیویجول وزیر اعظم کا بے شمار مداحت میں اب کابینہ کرتی ہے. تو وہ کابینہ میں آیا، نہ وہ لفافہ کھولا گیا نہ دکھایا گیا، اور وہ جو پیسہ جس مقصد کے لیے آیا وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. اس سے بڑا اور کیا فراڈ ہو سکتا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک مسلمان کے کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بیچ دینا اس سے بڑی پاکستان کی بدنامی نہیں ہو سکتی. وہ ضرور وہ 50 ارب ڈالر کا وہ ڈاکہ ہے جو کہ عمران خان نیازی نے ڈالا، لیکن خانہ کعبہ کی گھڑی کی قیمت بے شک 2 ملین ڈالر کی ہو یا 4 ملین ڈالر کی ہو، لیکن جو ہماری جو بطور مسلمان ہمارا ایک ہے عقیدہ کہ آپ اس گھر کی جو ماڈل کی گھڑی بیچ دیں. یہ اسی طرح ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو خانہ کعبہ کو غلاف کا ٹکڑا ملے، آپ اس کو بازار بیچ دیں. اس سے بڑی ایک اسلام کی تہذیب کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کی اس سے بڑی بےعزتی کا اور کیا مجھے بات بن سکتی ہے؟ تو یہ وہ گزارشات تھی جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا. کچھ بات آپ سے جناب فائنانس منسٹر صاحب کریں گے معاش کے اوپر، پھر آپ کے جو سوال لیں گے. بہت شکریہ آپ کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب وزیر اعظم. بیسیکلی میں کچھ سٹیٹمنٹس سنی ہیں جی اور پڑھی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ایک کیمپین کے طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. پہلے تھا کہ پاکستان بانڈ پے نہیں کرے گا، 2-3 مہینے اس چکر میں
قوم کو فری رکھا، اب ہے کہ ڈیفالٹ کرے گا، کچھ ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے میں چند گزارشات کرتا ہوں، پھر جو سوالات ہوں گے میں حاضر ہوں کہ صرف آپ یہ کمپیئر کر لیں کہ پی ٹی آئی حکومت کو اور عمران خان کو کیا ملا تھا جب پی ایم ایل این نے گورنمنٹ چھوڑی، اور یہ کہاں یہ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ کمپیریزن کافی ہے۔ یعنی جو مہنگائی تھی ملک میں 4.68% تھی، فوڈ انفلیشن 2% تھی، جو جی ڈی پی گروتھ ہے 6.1% تھی، اسٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا میں بیسٹ پرفارمنگ تھی، دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھی، اور آپ کے جو پالیسی ریٹ ہے جس سے آبویسلی بزنس اور معیشت کا پہیہ چلتا ہے وہ 6.5% پہ تھا۔ یہ وہ کور چیزیں تھیں جو کہ ان کو ورثے میں ملی، اور 25,000 ارب کا مجموعی قرضہ تھا، چونکہ ان کو شوق تھا کہ زیادہ ہائر نمبر دنیا میں جا کے یہ کہیں، تو وہ 30,000 ارب تھا، یعنی مجموعی قرضہ اور ادائیگیاں۔ حالانکہ ادائیگیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر جو کمپنیز ہیں وہ پے کرنی، وہ بجٹ سے پے نہیں ہونی، تو چونکہ 30,000 بڑا نمبر تھا، یہ اس کو ہر جگہ، یہ جہاں بھی انویسٹمنٹ کانفرنس کے لیے گئے اور فورن وزٹس کیے، سعودی عربیہ، یو اے ای، امریکہ، ہر جگہ پہ جا کے پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں، اور دوسری بات یہ کرتے تھے کہ جی یعنی ہم ایک کرپٹ نیشن ہے، یا ہم کرپشن کی بات کرتے، اور پھر تیسری بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں آپ آگے۔ میرا خیال ہے کوئی بالکل ہی عقل سے پیدل ہوگا انویسٹر جو یہ سن کے کہ پبلک ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم ایک کرپٹ نیشن ہے اور کرپشن عروج پہ ہے، اور پھر آگے آپ کے لیے انویسٹمنٹ کریں، یہ مجھے اس لاجک کی سمجھ نہیں ہے۔ بہرحال ابھی ہم کمپیئر کر دیں، انہوں نے یہ 7 کلیم کیا تھا، اپنے ریکارڈ چیک کریں کہ جی میں آیا، اگر مجھے قوم نے موقع دیا تو میں 10,000 ارب ان قرضوں سے کم کروں گا۔ 25,000 کا جو ہے 15,000 پہ آنا تھا، اور جو 30,000 تھا اس میں 20,000 پہ آنا تھا۔ یہ ان کی کمٹمنٹ تھی قوم کے ساتھ، الیکشن میں اگر ان کو جیت جاتے۔ کہاں چھوڑا اس حکومت نے پاکستان کو 2022 میں، جب ہماری گورنمنٹ آف یونٹی آئی اور میاں شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ ملی، انفلیشن انتہائی عروج پہ، وہ آپ کے سامنے ہے، روپے کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی قیمت آدھی کر دی، لوگوں کو کھانے کی جو اشیاء ہیں وہ اس کی قیمتیں، آپ پوری لسٹ ہے، کسی چیز میں 100% سے کم کمی نہیں ہوئی، اور دوائیوں کی قیمتیں 300 سے 400% ہوا۔ جو اصل وعدہ تھا کہ ایک میں ریونیو ڈبل کروں گا، کہ جی یہ انہوں نے تو پی ایم ایل این گورنمنٹ نے تو 5 سال میں ڈبل کیا ہے، میں 1 سال میں، یہ آپ ذرا اپنے ریکارڈ چیک کر لیں ماضی کے، آپ کے موجود ہوں گے، 1 سال میں کروں گا، باقاعدہ اس کی اسکرین شاٹ چلی پورے پاکستان میں، 8,000 کروں گا، انہوں نے 4,000، ذرا انڈر 4,000 کیا۔ وہ 25,000 کا قرضہ جو ہے وہ یہ 44,500 ارب پہ لے کے گئے۔ پاکستان کی تاریخ کا بدترین انکریز ہے، کبھی اتنی تیزی کے ساتھ 75,000 سالہ قرضہ 25,000 اور 19,500 کا اضافہ صرف 42 مہینے میں، یہ نمبر 1۔ نمبر 2، جو 30,000 کا قرضہ تھا وہ یہ 54,500 ارب پہ چھوڑ کے گئے، یعنی 24,500 اس میں اضافہ کیا، اور جو ریونیو کا کرنا تھا ان کا کوئی ڈسپلن نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی۔ 1 سال ان کو یہ فیصلہ کرنے میں لگ گیا کہ جی ہم آئی ایم ایف میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ ہم نے تو دنوں میں 2013 میں اور 1 مہینے کے اندر آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کر لیا۔ تو یہ اب یہ جو ریٹورک ہے یہ ہمیں تو نقصان پہنچانے کے، میرا خیال ہے کہ ان کا یہ شاید یعنی انٹینشنل یا ان انٹینشنل یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ ضرور تھا کہ ہم بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑے تھے، اور یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ سے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور شہباز صاحب کے لیے کہ جی کیا کریں، کیونکہ آپ سب ذی شعور ہیں، لائنیں لگی ہوئی تھی لندن میں ٹکٹیں لینے کے لیے، ان کے سینئر 3 لوگ تھے، سب کہتے تھے جی یہ تو اپنے بوجھ میں چند مہینے اور گزرے گا، لیکن وہ شاید چند مہینے کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن پاکستان کے لیے اکنامکلی آ جاتی، جیسی سری لنکا، شاید ان کی قسمت وہ تھا۔ بہت بڑی قیمت ادا کی، اور ملک سیاست کو، جیسے ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی، لیکن کمٹمنٹس کس نے کی تھی؟ وہ پی ٹی آئی نے کی تھی، وہ عمران خان نے کی تھی، انہوں نے ان کمٹمنٹس کو پورا نہیں کیا۔ پاکستان کی کریڈیبلٹی کو یہ تباہ کرنے والے
آج جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جو اس حکومت نے آ کے سب سے پہلے تو وہ ان کی جو کمٹمنٹس کو تاکہ آئی ایم ایف پروگرام دیکھیں یہ دنیا میں اب آئی ایم ایف ایک فائنینشیل ڈاکٹر کے طور پہ مانا جاتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی دنیا کا ادارہ ڈیل نہیں کرے گا. ورلڈ بینک, آئی ایف سی, آئی بی آر ڈی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, AIIB, جب تک آپ ٹریک پہ نہیں ہوں گے. اس ٹریک کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا جاتے جاتے جو لینڈ مائنز بچھائیں, نہ صرف اپنے کمٹمنٹ پوری نہیں کی, جو کمٹمنٹس کی ہوئی تھی اس کو بھی ریورس کر کے چلیں گے. اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ بہت اروڈ ہوئی. وہ ہر چیز کو اس شک کی نگاہ سے دیکھتے. ابھی جیسے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو یعنی وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ انشور کریں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی سچ ہے اور وہ واقعی اب کریں گے. تو یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ابھی عروج پہ سیاست یہ ساری وائبز انٹرنیشنل جاتی ہے. اب عمران خان کو پتہ نہیں پتہ کہ نہیں پتا کہ امریکہ کا یا ویسٹرن کنٹریز کا ڈیٹ ٹو GDP کتنا ہے. ڈیٹ کا نمبر از irrelevant. It is debt to GDP which means and which matters. وہ امریکہ کا 110% ہے, UK کا کووڈ کے بعد 101% ہے, جاپان کو 257% ہے. I can quote dozen of countries جو ڈیولپڈ ہیں جن کے 100% زیادہ ہے. وہاں تو کوئی پالیٹیشین یا اپوزیشن اٹھ کے یہ نہیں کہتی کہ ہم ڈیفالٹ کرنے لگے ہیں. لیکن ہمیں بڑا شوق ہے جب مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تو 62% ڈیٹ ٹو GDP ہو, آج 72 ہے. تو واٹ از دا پرابلم؟ پرابلم یہ ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی جو سر فہرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں. ابھی کل میں نے پڑھا کہ آپ کو پتہ چلے گا سرپرائز, اللہ نہ کرے یہ کبھی پاکستان اللہ ڈیفالٹ نہیں کرے. ساری 75 ہماری جو ہسٹری ہے اس میں کبھی پاکستان نے الحمدللہ بڑی سے بڑی کمٹمنٹ میں ڈیفالٹ نہیں کیے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بولڈ فیصلے پچھلے 2 مہینے میں وزیر اعظم نے کیے. ایک کہ ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے. بھئی آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کس سے بزنس کریں گے. ہم بانڈ وقت پہ کریں گے. یہ اس میں شرطیں لگی ہوئی تھی اور یہ قوم کو یہ باور کروا چکے تھے یہ پیمنٹ نہیں کر سکیں گے. تو میں آپ کے توسط سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا, یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا. یہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے, کیونکہ اگر آپ obsessed ہو گئے کہ اپنے ملک کا اپنے بیڑا گرک کرنا ہے, دنیا میں بدنام کرنا ہے, اس کی ریپوٹیشن خراب کرنی ہے, اس کی ریٹنگز خراب کرنی ہے, اس کو یعنی دنیا کے فائنینشل دنیا میں ورلڈ میں نہیں بزنس کرنے دینا, تو ایسی اسٹیٹمنٹس آر ویری گڈ فار دوز ہو آر یور اینیمیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے ملک کا پہلے خیال کرنا چاہیے اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. الحمدللہ ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارا 2016 میں ہم بہت زیادہ یعنی کمفرٹیبل تھے, آج تک بھی وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا. $24 بلین کے ہمارے ذخائر تھے, ہمارے قریباً آلموسٹ اس وقت کے 5-5.5 مہینے کی امپورٹ کا بل ہمارے پاس فارکس ریزرو تھے. اب ہم مینیج کر رہے ہیں چیلنجز, لیکن یہ چیلنجز کیا اس حکومت نے کریٹ کیے ہیں. یہ چیلنج وہ 25,000 کا قرضہ جو 44,000 پہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں, یہ ملک کا جو ڈیٹ سروسنگ 1750 ارب سالانہ تھی, آج یہ 4,000 ارب کراس کر چکی ہے, گوئنگ ٹو ٹچ کلوز ٹو 5,000. ہو از ریسپانسبل؟ تو عمران نیازی صاحب آپ نے ملک کو اس میچ پہ لا کے کھڑا کیا ہے اور آپ تو ان وے لکی نکلے کہ آپ کسی کو اور پکڑا کے چلے گئے, ورنہ تو آپ کا وہ اشر ہوتا کہ شاید قیامت تک کسی کا نہ ہوتا پاکستان. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلائمیکس آف ارسپانسبلٹی ہے. ان کو اپنا سوچنا چاہیے کہ ملک کو ایسی اسٹیٹمنٹ دے کے کیا خدمت کر رہے ہیں ایز اپوزیشن میں ہونے کے حوالے سے. تو نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ڈیفالٹ کا کوئی وری ہے, ہم ٹھیک ہے مینیج کر رہے ہیں. چیلنجز دیکھیں آتے ہی پہلے ان کی چیزوں کو سورٹ آؤٹ کیا, اب ایک قدرتی ایک آفت آ گئی, فلڈ جو ہے کیٹاسٹروفی آ گئی, وہ اس حکومت نے کیا. اتنے وسائل کی کمی کے باوجود آلموسٹ 90 ارب 70 کیش اور 20 ارب NDME کے ذریعے خرچ کر دیے, اور آگے کمٹمنٹ ہے کہ یہ ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. تو بات یہ جی کہ انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے یہ ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹ کا ریٹورک ہے یہ بالکل غلط ہے. انشاءاللہ نہ پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ کیا ہے, نہ انشاءاللہ پاکستان کسی ایسی چکر میں ہے کہ ڈیفالٹ کرے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. آپ نے گھڑی کی بات کی تو کل عمران صاحب نے کہا جی یہ گھڑی میری ہے, میں بیچوں یا نہ بیچوں, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل ایک ساتھ ہی سوال
दूसरा उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड जो बाजवा थे उन्होंने हमारे साथ दुश्मनी की, और फिर साथ ही कहा कि जो जनरल आसिफ मुनीर हैं वो हमारी मदद करें और उनको अल्लाह का वास्ता दिया है। इस पे कमेंट करेंगे? ये घड़ी इमरान खान की नहीं थी, ये घड़ी 22 करोड़ आवाम की इज्जत थी। ये घड़ी उसके ऊपर, जिस तरह मैंने कहा कि खाना काबा का मॉडल था उसमें, तो दुनिया के लिहाज से, दीन के लिहाज से, हर हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती की, पाकिस्तान को बहुत बदनाम किया। इसका वो जरूर उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा एक दिन। भाई साहब रिटायर होके अपना मेरे ख्याल में उनको चैन से जिंदगी बसर करने दें। इमरान खान साहब को मैं यही कहूँगा कि वो आपके मोहसिन थे, आप मोहसिन कुछ निकले हैं। वो आपके मोहसिन थे, आप मोहसिन कुछ निकले हैं इमरान खान साहब। इससे आगे मैं बात क्या करूं। और जो नए सिपह सलार आए हैं, मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के घर उम्मीद है, ये इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर, इनका शाइनिंग कैरियर है। इंशाअल्लाह ही इज़ अ ग्रेट पाकिस्तानी एंड मुस्लिम, और पाकिस्तान के जो इस इदारे को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान अपने दायरे में रहते हुए पाकिस्तान की भरपूर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब वज़ीर आज़म, आपने अपने इब्तदाई कलमात में डेली मेल के बारे में जो अपॉलॉजी की गई है, उसे दुश्मनों का मुंह काला हुआ है, सच का बोल बाला हुआ है। पाकिस्तान के अवाम, 22 करोड़ अवाम को बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई है। इस पर मैं पूरी कौम अपनी तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरे इसहाक डार साहब से मेरा सवाल है कि रात इमरान खान साहब ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये दावे किए कि मार्केट में डॉलर 150 रुपये का नहीं मिल रहा, पाकिस्तान की बरामदात में महाना 18% कमी हो रही है, और डिफाइल का आपने बता ही दिया। जो बात की उन्होंने ये कहा था कि 100% रिस्क हो चुका है। मैं आपके कमेंट्स चाहता हूं कौम के लिए। देखिए, जहाँ तक हनीफ खालिद साहब रेट का ताल्लुक है, इंटर बैंक मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज में रेट तो आपको पता है कि क्या है, वो 224 के करीब है, 2-3 रुपये का फर्क है। लेकिन ग्रे मार्केट में, वो आप सही कह रहे हैं कि ग्रे मार्केट में 10-15 रुपये 18 रुपये का फर्क है। उसकी कुछ वजूहात है। वो वजूहात ये है कि हमारे मुल्क से डॉलर स्मगल हो रहा है एक नेबरिंग कंट्री में। हमारे मुल्क से हम बीट इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं, बीट स्मगल हो रही है। हमारे मुल्क से फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 6-7 हज़ार इंपोर्ट करके 2300 रुपये में लोकल बेच रहे हैं, और सब्सिडाइज जो है फर्टिलाइजर वो एक हमसाया मुल्क को फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट तक स्मगल हो रहा है। इस पर हुकूमत ने नोटिस लिया है, वज़ीर के नोटिस में है। जुमे को आपने देखा होगा कि एक मीटिंग इंटर मिनिस्टेरियल और इंटर इंस्टीट्यूशन हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फैसला किया गया है कि एक क्रैकडाउन किया जाएगा जो स्मगलर्स हैं, जो डॉलर्स पाकिस्तान से वो यानी बॉर्डर भेज रहे हैं, और जो चीज़ें यहाँ से स्मगल हो रही हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, खुसूसन वीट और फर्टिलाइजर। तो आपने देखा कि पिछले 48 घंटे में काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, टायर्स निकले कोलों के नीचे से, दिरहम पड़ेगा 36,000 एक से। तो आप देखेंगे कि ये देखें, रेट ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू बी यूज्ड। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जो होता है। और उसकी इजाज़त वज़ीर आज़म ने दी है और मैंने ऑथोराइज की है सबको, ये उनका मैंडेट है कि बॉर्डर्स को सील करें, ना यहाँ से अपनी हमारी गंदम एक्सपोर्ट होगी। जिसे खरीदनी है वो डॉलर अपने ले खरीद ले, हमें कोई मसला नहीं है। लेना 6-7 हज़ार रुपए का इंपोर्ट करें, हमने अपनी आवाम के लिए ये सब्सिडी रखी हुई है। जी हाँ जी, हम वो 4,000 के करके बेच रहे हैं, क्योंकि लोकल हमारी खरीद जो कॉस्ट है वो 2300 से कम है, 2300 पे बेचते हैं। और वो इसलिए गैस जो है फर्टिलाइजर
के लिए देते हैं, वो गैस हम बिजली भी बना सकते हैं सस्ती उससे। तो ये हमारी सारी चीजें फोकस में है और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक सीरियस क्रैकडाउन शुरू हो चुका है जुमे के दिन से, और इंशाल्लाह उसके नताइज पाकिस्तान के हक में आएंगे। तीसरी जो आपने की कि एक्सपोर्ट में कमी, बिल्कुल 18% कमी नहीं है, टोटल कमी जो है, नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, 5 महीने का फिगर दे रहा हूँ आपको, इसके 3% कमी है, लेकिन हमारी जो इम्पोर्ट्स है उसमें 30% कमी है। तो ओवरऑल इसके नतीजे में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो 5.3 बिलियन था पिछले साल 5 महीनों का, वो इस साल 2.8 बिलियन है। तो ये सारी चीजें डायरेक्शन अलग अलग से पॉजिटिव है। खालिद महमूद साहब जी, एक्सप्रेस। सदर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, सागदार साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने भी मुज़ाकरात का हिस्सा बने। क्या बता सकते हैं कि उन मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है, और क्या इमरान खान के जो सियासी मुस्तकबिल है उसके बारे में जो NRO है वो भी उस एजेंडे में शामिल है, और आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है, खासकर जो अर्ली इलेक्शन है, क्या उस पर बातचीत हो रही है? ईवान सदर में जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो मुलाकात हुई है वो मेरी इजाज़त से हुई है। सदर साहब ने मिलने की ख्वाहिश की, मैंने कहा आप ज़रूर मिलें और देखें कि पाकिस्तान की माशी बका, सलामती, खुशहाली के लिए हम एक क्या 100 कदम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। मैंने आपको शुरू में कहा कि हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया, कुर्बान कर दिया। हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किसी खुशफहमी में नहीं हूँ, लेकिन ये कभी कौमों की जिंदगियों में ऐसे मौके आ जाते हैं कि फिर एक कॉज के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, तो हमने दी है, और उसके लिए उसको संभालने के लिए एक पूरी जुस्तजू एफर्ट हो रही है। तो उसमें जब मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके जब मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करता था, तो किस तरह हकारत के साथ उसको ठुकराया जाता था, बल्कि एक संगीन मजाक किया जाता था कि ये NRO मांग रहे हैं, ये फलां है, ये फलां है। छोड़े उस बहस को, दिल दुखता है। लेकिन आज भी पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के मफाद के लिए, देखिए मैं आपको सच्ची बात अर्ज कर रहा हूँ कि हमें अपने मुल्क के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए हम तमाम अपने इख्तलाफात भुला सकते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो अनाप्रस्त है, जो दिन रात झूठ बोलता है, कौम को धोखा देता है, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करता है और मौसन कुश है, उसके साथ आप क्या मुज़ाकरात करेंगे? और कौम का फैसला है कि कौम ने अगले इलेक्शन में क्या फैसला देना है। जो भी कौम फैसला देगी हम उसको मनोन कबूल करेंगे, बशर्तिया कि वो शामिल होंगे। लेकिन मैं कौम के सामने ये बड़े अदब से उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शख्स फ्रॉड है, ये झूठा है, इसको पाकिस्तान के मफाद से कोई सरोकार नहीं, अना परस्त है, अपनी अना के लिए हर चीज कुर्बान कर देगा। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1-2 वाक़यात सुनाए थे, वो काफी थे एक किसी की शख्सियत को बयान करने के लिए। हम कोई फरिश्ते नहीं है, मैं दुनिया का खताकार तरीन इंसान हूँ, लेकिन इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमने हकीर कोशिश की है नवाज शरीफ की लीडरशिप में। और आज जितने भी ये सर्टिफिकेट जो मिले, ये तगमे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के लिए ये तगमा है, ये मेरा नहीं है बिल्कुल। इसलिए हमें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी अना को मारना होगा और अपने ज़ाती इख्तिलाफात से उबरना होगा। डॉन डार साहब से एक सवाल है और एक प्राइम मिनिस्टर साहब से। डार साहब, आपकी बात ठीक है, डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन जून तक पाकिस्तान की अदायगियाँ हजम है कितना, और IMF का जो 9th रिव्यू है, रिव्यू के हवाले से काफ़ी खबरें आ रही हैं, इशू क्या है और अब किस पोजीशन पे आप खड़े हैं? और सऊदी अरब का ही बता दें, खबर आई थी कि कुछ पैसे मिले। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कैबिनेट के हेड हैं, 75 रुकनी कैबिनेट है, लेकिन 8 महीने में जितने भी आप डिसीजन हो रहे हैं 95% सर्कुलेशन के ज़रिए हो रहे हैं, तो कलेक्टिव विजडम से आप घबराते हैं या कोई और इशू है? पहले मैं आपको जवाब, फिर ये जो 95% अगर आप बता दें, साबित कर दें, 95% दूर की बात है, 20% भी अगर हमने इससे ज़्यादा अगर थ्रू सर्कुलेशन की हो तो मैं आप जिम्मेदारी कबूल करूंगा।
ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، ہر ہفتے، ماں سوائے جب پچھلے ہفتے کچھ ایمرجنسی تھی یا باہر کا دورہ، تو اس میں ہم مشاورت کے ساتھ سب فیصلے کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو 95% فیصلے سرکلنگ کے ذریعے، یہ صریحاً یہ آپ کو غلطی ہوئی ہے، تو اس کا میں ازالہ کرنے کو تیار ہوں، آپ کو فیکٹس بتا دوں گا انشاءاللہ. جی سوری جی، ایک تو جو آپ نے جون تک کے پیبلز کی بات کی، ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی پوچھ رہے ہیں نا اب آبویسلی. تو ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں یہ ہے کہ ہم نے فوکس یہ کیا ہوا ہے کہ اس پورے فسکل ایئر میں ہماری جو پیبلز ہیں، ملٹی لیٹرل، بائی لیٹرل، کمرشل، وہ ساری ایکسٹرنل لائبلٹی جو ڈیو ہیں وہ قریباً 21 بلین سے ذرا اوپر ہیں، اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا وہ 10 سے 12 بلین تھا. تو یو کین سے کہ 31 سے 33 بلین کے قریب رفلی ایکسٹرنل ریسورسز کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے اس سال میں. یہ کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے جو بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم نے 20, 15, 16 میں بھی پاکستان نے $35 بلین یعنی ریسورسز ایکسٹرنل موبلائز کیے تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے تمام انڈیکیٹر پازیٹو تھے، پاکستان کی تعریفیں ساری دنیا کر رہی تھی، تمام ملٹی لیٹرل جو ادارے تھے، ورلڈ بینک، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ، سب IFC، AAIB، وہ سب پاکستان میں آ کے پاکستان کی تعریفیں اسی میریٹ اور سرینا میں بیٹھ کے آپ کے سامنے کرتے تھے. اور پریڈکشن کیا تھی؟ پاکستان ول بی 18th اکانومی بائی 2030. اور یہ میری یا میاں شہباز شریف کی یا میاں نواز شریف کی نہیں تھی، یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی تھی. آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ courtesy ایمان نیازی اور PTI کی پرفارمنس، we are now projected to be 40th economy, 46 to be precise, in 2034. اس کے اوپر ضرور ہونی چاہیے پوری انویسٹیگیشن کہ پاکستان کی قوم کو کتنا بڑا، میرے نزدیک پچھلی پوری 75 سال میں یہ سب سے بڑا پاکستان کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے. یحییٰ خان کی حکومت نون تھی، انکمپیٹنٹ، کرپٹ، اس کی جو اس کی تھی پرفارمنس، مس گورننس. PTI نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، وہ بھی بہت پیچھے رہ گئی ہے. تو میں عرض کروں کہ ہم ثناء اللہ صاحب پوری جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ بہت ایزی نہیں ہے کہ بینک میں پیسے پڑے تو آئے گا، ہم اس کے لیے موبلائز کر رہے ہیں اس کو. اور کوئی بھی بائی دی وے، آپ سب ماشاءاللہ اتنے وہ ہے کامرس کو سمجھتے ہیں، کوئی کنٹری کا ڈیٹ جو ہے ایکسٹرنل نیچے نہیں جاتا. اگر نیٹ نیچے جا رہا ہو تو پھر وہ بورو نہیں کر رہے. تو پاکستان کا بھی وہی حال ہے. تو 21-22 بلین تو آپ ویسے ایک طرف کر دیں، اس کے ارینجمنٹ ضرور کرنے پڑیں گے آپ کو، یا لینڈر ہے اسی کے ساتھ رول اوور جیسے ہم کرتے ہیں، چائنا کے ساتھ کرتے ہیں، ہم نے UAE کے ساتھ اس طرح. دوسرا آپ کا ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو اصل میں جو ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ نے فائنانس کرنا ہے، دیٹس ایڈیشنل ریسورسز ریکوائرڈ. تو ہم بھی آر فلی پوزیشنڈ ایز آف ناؤ. جو آپ نے دوسرا سوال کیا 9th ریویو کا، اس میں گزارش یہ ہے کہ 9th ریویو کا ہماری طرف سے تیاری ہے، اور سوال پوچھنا جو ہے وہ ملٹی لیٹرل کا پروگیٹو ہے. انہوں نے اور انفارمیشن مانگی ہے تھوڑی سی ان یوزول کہ پہلے ایک کوارٹر جو کرنٹ ہوتا اس میں ہوتی تھی، آگے بھی مانگے وہ بھی دے رہے ہیں. وہ فلڈز کے حوالے سے چاہتے ہیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن بھی دیکھ لیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس کو فائنانس کیسے کریں گے. سو ایوری تھنگ از اویلیبل. اور جو سعودیہ کا ہے، سعودیہ کا ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری جو ان سے بات چیت ہوئی ہے وہ مٹیریلائز بڑی جلدی ہوگی جی، وہ ایڈیشنل ڈپازٹ کے حوالے سے. جی صالح ظفر صاحب. پرائم منسٹر، یہ IMF کے پروگرام کا ذکر ہوا ابھی. IMF کے پروگرام کو سکٹل کرنے کی ڈیلیبریٹ کوشش ہوئی، الحمدللہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی. لیکن آج پھر کچھ لوگوں نے، اور انہی لوگوں نے فرضی اعداد و شمار پیش کر کے ایلیگیشن فیڈرل گورنمنٹ پہ لگائے ہیں. اور وہی لوگ تھے آج انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے حصے کی رقوم ادا نہیں کر رہی. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ سے کیا پنجاب، KPK، آزاد کشمیر اور GB گلگت بلتستان کی گورنمنٹس نے کوئی کمیونیکیشن آپ سے کی ہے اس اکاؤنٹ پر؟ اور پرائم منسٹر آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو سارا رولا گولا اس وقت چل رہا ہے وہ جنرل الیکشن کو وقت سے پہلے کے لیے ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ سنیپ پولز ہو سکیں آئندہ اکتوبر نومبر سے پہلے؟ یہ سوال پرائم منسٹر کے لیے. ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ داؤ پہ لگایا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم فوراً چلے جائیں جنرل الیکشن میں، اس لیے کہ معیشت کو پوری کوشش کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کوشش کر کے ٹھیک کریں، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں.
دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے وہ پہلا سوال پوچھا کہ پنجاب کے پی وغیرہ، تو آپ کے الفاظ میں سارا رولا گولا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو اصول اور جو پروسیس ہوتا ہے اسی کے مطابق سب کی پیمنٹس ہو رہی ہیں، کسی کی کوئی پیمنٹ ڈیلے نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ صوبے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اور جیسے پھینکنا ہوتا ہے وہ پیسے استعمال کر رہے ہیں۔ کل میں نے آدھے صفحے کی کوارٹر صفحے کی میں نے لاہور میں دیکھی ہے ایڈورٹیزمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صوبہ یا ملک ان جیسی عیاشیوں میں لفظ یوز کر رہا ہوں مکمل نہیں ہو سکتا، تو ان کو فسکل ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک سرپلس دینا ہے، وہ ہم نے نہیں، تو بجٹ پاکستان میں ان کے ساتھ طے ہوا ہے کہ وہ صوبہ اتنا سرپلس دے گا۔ اویس کیانی صاحب۔ سر تھینک یو۔ اویس کینی 24 نیوز۔ شارٹ سے سوالات ہیں، پہلے تو یہ بتائیے گا ڈار صاحب سے کہ عالمی خام تیل جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا ریلیف 15 دسمبر کو آپ دینے جا رہے ہیں۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ جو پاک افغان جو بارڈر جو ٹینشن جو بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس پر آپ کوئی پالیسی ریویو کے حوالے طرف جا رہے ہیں؟ اور لاسٹ کوشچن کہ کیا میاں نواز شریف جنوری میں پاکستان آ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ جی انشاءاللہ اس جو پاک افغان جو ٹینشن ہے، ان کو میں اس کی میٹنگ بلا رہا ہوں فوراً، اس کو ہم ریویو کریں گے صورتحال۔ افغانستان ہمارا ایک برادر ہمسایہ ملک ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ معاملات کو ٹھیک طرح چلایا جائے، لیکن ابھی جو بے گناہ لوگ جو شہید کیے گئے ہیں اور پاکستان کے، اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی ہے، اور افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کریں۔ اس طرح ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خدا نخواستہ ان کو ضعف پہنچے گا۔ دوسری بات، میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے اندر ان کے چاہنے والے کروڑوں میں بستے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ پاکستان جلد تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا وہ سوال کا جواب جی میں عرض کر رہی، تیسرا سوال میں بھائی بات یہ ہے کہ ماضی کی دیکھیں سوورن کمٹمنٹ سے میں پہلے بھی کیا، اور یہ ملکی انٹرسٹ میں ہے کہ ہم پروگرام کو جیسے بھی پورا کریں، یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے، یہ پرائم منسٹر کا ریزالو ہے۔ ہم میں ایون ری نیگوشیشن میں نہیں ڈلے کہ وقت ضائع ہوگا، تو میں ایک تو آپ کو یہ شور کر دوں، لیکن اس میں جو کمٹمنٹ ماضی کی گورنمنٹ کر چکی ہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور دوسری چیزیں، اس کے علاوہ جو بھی بچت ہوگی وہ عوام کو پاس کی جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ کو یاد ہوگا کہ میں 28 سپٹمبر کو آیا تھا، ہم نے پہلی اکتوبر کو ایک ریڈکشنز دی تھیں، 12.5 روپے کے قریب پیٹرول اور ڈیزل میں، قریباً 11.25 کے قریب لائٹ ڈیزل آئل اور مٹی کے تیل میں۔ اس کے بعد جب بھی یہ سمری آتی ہے کہ ایک میں اتنا بڑھا دیں، ایک میں کم کر دیں، یہ وزیر اعظم کی ایک کنسیڈرڈ پالیسی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اگر کم نہیں کر سکتے بڑھائیں نہیں، تو ہم نے اسی فارمولے میں چل رہے ہیں، ہم کراس سبسیڈائز کرتے ہیں سارا کچھ۔ اگر اس کے علاوہ ایکچوئل ہوئی انشاءاللہ بالکل 100% پاس ہوگی۔ انشاءاللہ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یقین کریں کہ ہر 15 دن بعد رات کو ہم بیٹھتے ہیں